دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے بے شمار رنگین لہریے ناچ رہے تھے۔ میرے بدن پر ایک کمبل پڑا ہوا تھا۔ بدن پسینوں میں شرابور مگر دہک رہا تھا۔ شاید مجھے شدید بخار ہو گیا تھا۔ کئی سیکنڈ بعد میری بصارت معمول پر آئی تو مجھے ماریا کا حسین چہرہ نظر آیا۔ وہ میرے قریب ہی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر غیر ارادی طور پر مجھے پھریری سی آ گئی۔ ٹھیک ہوں، میں نے بولتے ہوئے شدید کمزوری محسوس کی۔ تم نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو میں اتنا کمزور نہیں تھا۔ تمہاری ضد نے تمہیں اس حال کو پہنچایا ہے۔ اب تھوڑی دیر کی نہیں، 4 دن کی بات ہے۔ 4 دن؟ میں نے حیرت سے کہا اور کوہنیوں کے سہارے بستر سے اٹھنا چاہا، مگر چکر آنے کے سبب دوبارہ لیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تو تم مجھے کرسی پر نچا رہی تھی۔ وہ 4 دن پہلے کی بات تھی۔ اب اپنے ذہن پر اتنا زور نہ دو، تم جلدی سے صحتیاب ہو جاؤ گے۔ تم کتنی مہربان اور نرم دل ہو، میں نے مسکرا کر کہا اور جمائی لے کر کمبل میں منہ ڈھانپ لیا۔ مجھ پر ایک بار پھر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کمرے میں جب تک میں ہوش میں تھا میری حالت خراب ضرور تھی، مگر نقاہت اس قدر شدید نہیں تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں توانائی کی ذرا بھی رمق باقی نہ رہی ہو۔ ماریا نے یہ بتا کر مجھے مزید خوفزدہ کر دیا کہ میں 4 دن تک بے ہوشی کی اس منزل پر رہا کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ نہ جانے اس عالم میں ان لوگوں نے میری زبان سے کیا کچھ اگلوا لیا تھا۔ ماریا کے اطمینان سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ بہت زیادہ اطمینان بخش رہا ہے۔ میں کئی دن تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہ ہو سکا۔ اس دوران میں کبھی کبھار ماریا آ کر میری مزاج پرسی کرتی رہی۔ میں نے کئی بار اس سے اگلوانا چاہا کہ وہ مجھ سے کیا کچھ معلوم کر چکی ہے، مگر اس نے ہر بار نہایت خوبصورتی سے موضوع ٹال دیا اور میری الجھن بدستور برقرار رہی۔ تیسرے روز مجھے پیش کی اطلاع دیے بغیر معذوروں والی کرسی پر بٹھا کر اس عمارت کے ایک ایسے حصے میں پہنچایا گیا جہاں 7 فلسطینی تیز روشنیوں کے سامنے ایک شناختی چبوترے پر موجود تھے۔ ان سب کو غور سے دیکھو اور ایسے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرو جسے تم پہلے بھی کہیں دیکھ چکے ہو۔ ماریا نے جذبات سے عاری لہجے میں مجھے حکم دیا اور کرسی ایک مرتبہ پھر آگے رہنے لگی۔ اس حکم کے ساتھ ہی مجھ پر اچانک 14 طبق روشن ہو گئے۔ ان 7 میں کسی نہ کسی طرح حیرت انگیز مشابہت موجود تھی۔ بے اختیار میری نگاہیں اس قطار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھسلتی چلی گئیں اور یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ان میں محمود موجود نہیں تھا۔ شاید وہ لوگ میری زبان سے محمود کا حلیہ گلوانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر اس سے ملتے جلتے خد و خال اور جسامت والے جتنے فلسطینی انہیں نظر آئے پکڑ لیے گئے۔ وہاں کئی اسرائیلی افسران گہری نظروں سے میرے اور قیدیوں کے چہروں کے تاثرات کا مشاہدہ کرتے رہے، اور جب قطار کے ایک سرے پر پہنچنے کے بعد کرسی واپس گھمائی گئی تو ان کے چہرے مایوسی سے لٹک گئے۔ قیدیوں کے چہرے ابھی تک دہشت سے زرد ہو رہے تھے۔ شاید انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں قید کر کے اس شناختی چبوترے پر لایا گیا ہے۔ میرے قریب پہنچنے پر ماریا نے استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان سب کے چہرے میرے لیے اجنبی ہیں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ان لوگوں میں تمہیں کسی کی مماثلت نظر آتی ہے؟ افسروں کی قطار میں سے ایک جوان سال اور صحت مند شخص نے آگے بڑھ کر تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو سلمان؟ ماریا نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ صرف چند منٹ کی بات ہے، اس نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ ان میں سے جو شخص محمود سے قریب ترین مشابہت رکھتا ہے ذرا ایک بار اس کی نشاندہی کر دو۔ ایک بار پھر کرسی حرکت میں آ گئی۔ میں نے بغیر مشاہدہ کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کر دیا جو محمود کے ساتھ سب سے کم مشابہت رکھتا تھا۔ سلمان نے قلم اور کاغذ سنبھال کر مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے اور میں حتی الامکان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بے ہوشی کے عالم میں مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی تھی اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیلیوں کے مقابلے میں مجھے محمود اور اس کے مقاصد زیادہ عزیز تھے۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اگلے چند روز میرے لیے نہایت صبر آزما ثابت ہوئے۔ میرا تمام وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا۔ حالت سنبھل جانے کے بعد میں نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن مجھے سختی کے ساتھ اندر بھیج دیا گیا۔ اس دوران میں صرف 2 مرتبہ ماریا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے صاف الفاظ سے مجھے بتا دیا کہ وہ لوگ میری حرکتوں سے واقف ہو چکے ہیں اور اب مجھے مزید تربیت کے لیے بھیجنے کا پروگرام منسوخ کیا جا چکا ہے۔ اب میرے مستقبل کا انحصار
صرف اس امر پر تھا کہ میں فلسطینی افواج آزادی کے اسرائیلی مرکز کی بےخکنی میں ان کی مدد کروں۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میری زبان سے بہت کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی بعض باتیں ان سے پوشیدہ رہ گئی تھیں۔ میری زبان کھلوانے کے لیے انہوں نے مجھ پر ایک جدید ترین طریقہ آزمایا تھا، جسے ماریا اختصار میں EHP کہہ رہی تھی۔ یہ حروف الیکٹرانک ہپناٹک پروگرام کا مخفف تھے اور اس کے ذریعے انسان کے شعور کو یکسر ناکارہ کر کے لاشعور میں محفوظ معلومات اگلوائی جا سکتی تھی، مگر معلومات کا انحصار سوالات کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جس پہلو کے بارے میں شبہ تھا اس کے بارے میں سوالات کر کے انہوں نے مطلوبہ معلومات حاصل کر لی تھی، مگر جن پہلوؤں کے بارے میں سوالات نہیں کیے گئے تھے وہ ابھی تک ان سے پوشیدہ تھے۔ میرے صحتیاب ہونے کے بعد ماریا نے مجھے بتایا کہ مجھے آرمی انٹیلیجنس بیورو کی تحویل سے نکالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے اپنے طور پر رہائش وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا۔ تو کیا میں اسرائیل سے باہر جا سکتا ہوں؟ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر کو جنبش دی۔ جب تک محمود گرفتار نہیں کر لیا جاتا تمہارا مستقبل غیر یقینی رہے گا۔ اس سے ہمیں روڈرک کی موت کا انتقام لینا ہے۔ تو کیا ابھی تک ان کا کوئی آدمی تمہاری گرفت میں نہیں آ سکا؟ تم کس کے آدمی ہو؟ تمہیں یہ غلط فہمی تھی کہ تم غیر معینہ مدت تک یوں ہی ہمیں بیوقوف بناتے رہو گے؟ میرے علاوہ اور کوئی نہیں پکڑا گیا۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ تمہارا 3 افراد سے رابطہ قائم ہوا تھا، محمود کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ روڈرک کی موت کے بعد تم ریگل اسٹور میں جس لڑکی سے 52 انچ کا بلاؤز لینے کے لیے گئے تھے وہ اس واقعے کے اگلے روز ہی ملازمت چھوڑ گئی تھی، اور جس گداگڑ نے تم کو پبلک لائبریری کے ریفرنس ہال میں پہنچنے کا پیغام دیا تھا اس کی تلاش جاری ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی بہروپیہ رہا ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے باہر دیکھ کر وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے؟ جب تک تم یہاں ہو ان کے لیے کارآمد ہو۔ باہر جاؤ گے تو وہ پہلی فرصت میں تمہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی نظروں میں انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گویا مجھے دیدہ دانستہ چارہ بنا کر موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہاں، تو تم اس کے سوا اور کس سلوک کے مستحق ہو؟ ہاں، اگر تمہارے ذریعے ان کا کوئی آدمی ہاتھ لگ گیا تو شاید تم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو گے، اور اگر انہوں نے تمہاری توقع کے برخلاف مجھ سے دوبارہ کام لینا چاہا تو تم ان کی مرضی پر عمل کرو گے۔ گویا بہت قریب سے میری نگرانی کی جائے گی۔ یہ یاد رکھنا کہ اس عمارت میں تم ان کے ایک مخبر کو ہلاک کر چکے ہو جو تمہیں کوئی اہم پیغام دینے والا تھا۔ اس کی بنا پر وہ ہرگز تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے بارے میں اب تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر سوال کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے، تو جانے سے پہلے ان چند لمحوں کی تجدید کیوں نہ کر لی جائے؟ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی جب تم سرخرو ہو کر دوبارہ ہمارے درمیان آؤ گے، اور وہ وقت تو نہ جانے کب آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر ہی اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ ہٹو ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ وہ اچانک غرائی اور اسی کے ساتھ اس نے اپنی سروس آٹومیٹک کی سرد آہنی نال میرے پیٹ میں اڑا دی۔ میں چند ثانیوں کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اس دوران میرے پیٹ پر نال کا دباؤ مزید بڑھ گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح غرانے لگی۔ ہٹو! میں نے فوراً اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور وہ اچھل کر بستر سے اتر گئی۔ بس ڈر گئے؟ میں نے تو اس کا سیفٹی کیچ بھی نہیں ہٹایا تھا۔ تم جیسی خوخار لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، میں نے خفت آمیز لہجے میں کہا۔ اسی روز شام کو جب مجھے اس عمارت سے نکالا گیا تو میرا پرانا شناختی کارڈ واپس لیا جا چکا تھا۔ اس کے بجائے مجھے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا ہوا شناختی کارڈ دے دیا گیا جس میں مجھے تارک وطن قرار دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے 1000 اسرائیلی پاؤنڈ بھی دیے گئے تھے۔ یہ رقم کب تک میرا ساتھ دے گی؟ میں نے اس شخص سے سوال کیا جو میری رخصتی کا حکم لے کر آیا تھا۔ یہ معقول رقم ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی تم کو ملازمت تلاش کر سکتے ہو۔ روانگی کے وقت میرے ساتھ خاصا توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ اس شخص نے مجھے عمارت کے پھاٹک سے باہر لا کر چھوڑ دیا اور خود تنزیہ انداز میں ہاتھ ہلا کر واپس چلا گیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سگریٹ سلگائی اور چند ثانیوں کے بعد ایک طرف چل پڑا۔ تل ابیب کے وسطی علاقے میں اقامتی ہوٹلوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ میں نے کارلٹن ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ میرے 2 دن سخت کوفت اور خالی الذہنی کے عالم میں گزرے۔ میرا بیشتر وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا۔ میں خود کو ایک ایسے موڑ پر محسوس کر رہا تھا جہاں ہر راستہ اجنبی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یوں بیٹھے رہ کر میں اپنے ذہن کو زنگ لگا لوں گا، لہٰذا تیسرے دن میں نے ملازمت کے لیے تگودو شروع کر دی۔ دفتروں وغیرہ میں دھکے کھانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میز کرسی والی ملازمت ملنی ناممکن ہے،
لہٰذا میں نے ہوٹلوں اور دکانوں کا رخ کیا اور آخر کار میں مردانہ ملبوسات فروخت کرنے والی ایک دکان میں سیلز مین کی حیثیت سے ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تقرری سے مجھے خاصی خوشی ہوئی۔ اب کم از کم میرا وقت بہتر طور پر گزر سکتا تھا۔ واپسی پر میں یہی سب سوچتا ٹیکسی میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ایک آسمانی رنگ کی کار سے یکے بعد دیگرے ٹیکسی پر کئی بے آواز فائر ہوئے اور میں بوکھلا کر عقبی نشست سے پائیدان میں دبک گیا۔ ڈرائیور کا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر بہکا اور اس نے بے تحاشا گالیاں بکتے ہوئے فوراً کار روک دی۔ اس تیز رفتار کار سے 3 فائر کیے گئے تھے۔ ایک گولی بونٹ پر لگی اور 2 نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے، مگر حیرت انگیز طور پر نہ ڈرائیور زخمی ہوا نہ ہی میں گولیوں کا نشانہ بن سکا۔ تم زندہ ہو یا مر گئے؟ چند لمحوں بعد باہر سے ڈرائیور نے مجھے آواز دی۔ میں دروازہ کھول کر آہستگی سے باہر نکل آیا۔ ٹیکسی کا انجن بدستور اسٹارٹ تھا۔ وہ سڑک ویران پڑی تھی، ورنہ اس فائرنگ کے نتیجے میں وہاں اچھی خاصی افراتفری پھیل گئی ہوتی۔ یہ گولیاں معلوم ہوتی ہیں، مگر حیرت ہے کہ فائرنگ کا کوئی دھماکہ سنائی نہیں دیا۔ تم نے کسی کو گولیاں چلاتے دیکھا تھا کیا؟ ڈرائیور غصیلے لہجے میں بولا۔ برابر سے گزرنے والی ایک تیز رفتار کار سے بے آواز فائر ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا کہ تل ابیب میں کوئی تمہارا جانی دشمن ہے۔ میں نے ہولے ہولے کھوپڑی سلاتے ہوئے کہا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی چمکتی ہوئی قہربار آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، سمجھے؟ اور میری ٹیکسی پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ کون ہو تم؟ میری وجہ سے؟ تل ابیب میں ابھی تک میں کسی کو دوست نہیں بنا سکا، تو بھلا دشمن کہاں سے پیدا ہوں گے میرے؟ پھر میں نے اپنا شناختی کارڈ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بونٹ میں سوراخ ہو گیا، 2 شیشے بھی چکنا چور ہو گئے۔ یہ فلسطینیوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ جب تک ان کا بچہ کچلا نہیں جائے گا، ہمارے شہروں پر اسی طرح دہشت کے ہولناک سائے لہراتے رہیں گے۔ وہ کارڈ مجھے لوٹاتے ہوئے بولا، فلسطینی؟ میں نے یا تم نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو وہ یوں ہماری جان لینے کے در پہ ہو جائیں گے؟ تم عقل سے پیدل معلوم ہوتے ہو۔ گاڑی میں بیٹھو، اب پہلے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا تاکہ مجھے انشورنس کمپنی سے روپیہ مل سکے۔ تم پولیس اسٹیشن جاؤ، میں یہاں سے دوسری ٹیکسی لے لوں گا۔ میں نے پرس نکالتے ہوئے کہا۔ اندر بیٹھو، تم اس حادثے کے چشمدید گواہ ہو۔ وہ مجھے تقریباً دھکیلتے ہوئے بولا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ مجھ پر پہلا ناکام قاتلانہ حملہ تھا۔ شاید محمود اور اس کے ساتھی میرا سراغ پانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہ میں نے محض ان کے مفاد کی خاطر ان کے آدمی کو ہلاک کیا تھا کہ کہیں وہ ان کے سارے راز افشا نہ کرتے، مگر بعد میں خود میں نے اسرائیلی حکام کو ساری معلومات فراہم کر دی، اور یہ میرا ایسا جرم تھا جس کو محمود اور اس کے ساتھی کبھی معاف نہ کرتے۔ محمود مجھے بتا ہی چکا تھا کہ وہ لوگ اجتماعی سلامتی کے اصول پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کسی فرد سے اجتماعی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اسے بلا تردد راہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بلکہ ان کے بعض کارکن تو اتنے کٹر تھے کہ پکڑے جانے کی صورت میں باسپورس کی ابتدا سے پہلے ہی خودکشی کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی زبان سے دوسرے ساتھیوں کو ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تل ابیب کی کشادہ سڑکیں یک بہ یک مجھے موت کا جال معلوم دینے لگیں۔ میں اسرائیلی حکام کی تائید و حمایت سے محروم ہو چکا تھا اور فلسطینی حریت پسند میرے لہو کی بو پر لگ چکے تھے۔ میں خود ان کے ٹھکانے سے بالکل بے خبر تھا، ورنہ میں ان سے رابطہ قائم کر کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کر سکتا تھا۔ اور اسی خیال کے تحت مجھ پر یک بہ یک وہ مقصد بھی منکشف ہو گیا جس کے تحت اسرائیلی حکام نے مجھے اپنی تحویل سے نکال دیا تھا۔ حالات اور واقعات ان کی منشا کے عین مطابق جا رہے تھے۔ باہر آ کر میں فلسطینیوں کے لیے ایک سہل نشانے کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور اس قاتلانہ حملے کے بعد میں پوری کوشش کرتا کسی طرح میرا محمود یا اس کے کسی کارندے سے رابطہ ہو جائے، اور پھر میری نگرانی کرنے والے سرکاری کتے میرے ذریعے ان کا سراغ پانے میں کامیاب ہو جاتے۔ مگر اس نقطے سے ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی۔ اگر واقعی میری نگرانی کی جا رہی تھی تو ناکام قاتلانہ حملے کے وقت وہ لوگ کہاں سو رہے تھے؟ میری بجائے آسمانی رنگ کی کار کا پیچھا کر کے حملہ وروں کو پکڑا جا سکتا تھا، اور اگر ایک مرتبہ وہ لوگ پکڑ لیے جاتے تو ان کے تمام ساتھیوں کا سراغ لگانا آسان ہو جاتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ ٹیکسی تھانے جا پہنچی۔ ڈرائیور کی کہانی پولیس حکام کے لیے سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ فوری طور پر اعلیٰ افسران کی ایک بھیڑ وہاں جمع ہو گئی۔ میرا اور ڈرائیور کا تفصیلی بیان لیا گیا، کار کا معائنہ ہوا، پھر کئی گاڑیوں میں سوار ایک کارواں نے جائے حادثہ کا جائزہ لیا۔ بے شمار تصاویر تیار کی گئیں اور ٹیکسی مزید تفتیش کے لیے روک لی گئی۔ جب مجھے اور یہودی ڈرائیور کو پولیس کار میں تھانے سے روانہ ہو جانے کی اجازت ملی تو رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ اگلی صبح کے اخبارات
میں اس واقعے کے بارے میں نفرت انگیز اور اشتعال آمیز خبریں تفصیل کے ساتھ پہلے صفحے پر موجود تھیں۔ اس کارروائی کا ذمہ دار براہ راست فلسطینیوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایک یہودی اخبار نے سرخی لگائی تھی، جو خود ایک فرضی وطن کے طلبگار ہیں، دوسروں کو اپنے وطن میں زندہ رہنے نہیں دیتے۔ ان خبروں کے ساتھ میری اور ڈرائیور کی تصاویر بھی تھی۔ مجھے ایک خوش نصیب غیر ملکی مسافر قرار دیا گیا تھا، جبکہ ڈرائیور کو اس واقعے کے مظلوم ہیرو کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس کے اہل خانہ اور ذمہ داریوں کی تفصیلات شائع کرنے کے ساتھ آخر میں یہ سوال بڑے مؤثر انداز میں اٹھایا گیا تھا کہ اگر کوئی گولی بونٹ کے شیشوں کے بجائے ڈرائیور کی کھوپڑی میں اتر جاتی تو اس کے پسماندگان کا مستقبل کیا ہوتا۔ میرے ذہن میں فلسطینی افواج آزادی کے کارکنوں کا خوف پہلے سے ہی موجود تھا۔ ان منطقی تبصروں نے مجھے ان سے خاصا برگشتہ کر دیا۔ یہ درست تھا کہ میں نے نادانستگی میں بلکہ ناگزیر حالات میں ان کے مفادات کو پامال کیا تھا اور وہ مجھے ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر دنیا کے کسی بھی اخلاقی اصول کے تحت انہیں یہ حق نہ تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لینے کے جنون میں ایک عیالدار آدمی کی جان خطرے میں ڈالیں۔ میں 9 بجے ڈیوٹی پر پہنچا تو اسٹور کے یہودی مالک نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا اور مجھے پچھلی رات کے قاتلانہ حملے میں بچ جانے پر مبارکباد دی۔ تم مسلمان ہو، مگر دیکھو یہ لوگ اپنی کارروائیوں کے دوران میں مذہب، جنس اور عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ ان کا مقصد محض دہشت کی فضا پیدا کر کے تسکین حاصل کرنا ہوتا ہے بس۔ اسٹور کے ایک ملازم نے کہا، ایسی کارروائیاں واقعی قابل مذمت ہیں۔ میرے پاس یہ اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے لوگ ایک آزاد وطن کے مستحق ہیں؟ یہ سوال اسٹور کے مالک نے بڑے تیکھے لہجے میں کیا تھا۔ توپوں کے گولوں، آگ اور اسرت کے سائے پلنے والوں کے لیے زندگی بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ پناہ گزیر کیمپوں میں پروان چڑھنے والے جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو چڑھتا ہوا خون انہیں مسلمہ اقدار سے بغاوت پر رخصاتا ہے۔ انہیں علیحدہ وطن ملے یا نہ ملے، مگر ان کی وطنیت کا مسئلہ ضرور حل ہونا چاہیے۔ میں نے ڈھیلے ڈھالے اور معذرت خواہانہ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہیں میں صرف شام یا عراق کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ فلسطین تو کب سے قائم ہے، اسرائیل ہی اصل فلسطین ہے، مگر یہ لوگ یہودیوں کو سمندر میں پھینک کر مسلم فلسطین کا قیام چاہتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اس بارے میں میری معلومات تو ناقص ہیں۔ میں تو دال روٹی کے چکر میں گھر سے نکلا ہوں۔ ان مسئلوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ معلومات ناقص ہے تو ان میں اضافہ کرو۔ جب تم یہاں سے جاؤ گے تو دوسروں کو یہی باتیں بتا سکو گے۔ دیکھو، ان کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ہر طرف ابتری ہے۔ کہیں یہ تختہ الٹنے کے چکر میں، کہیں خانہ جنگی کے چکر میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں انہوں نے متوازی عسکری تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اگر انہیں ایک ملک دے دیا گیا تو وہ اس خطے کا سب سے بڑا سیاسی، جغرافیائی اور معاشی ناصور ہوگا۔ وہ اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بکتا رہا اور میں خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہودی ذہنیت مجھ پر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ذرائع ابلاغ عامہ اور انفرادی رابطوں کے ذریعے مؤثر پروپیگنڈے میں مصروف تھے۔ انہیں ذرا سا بھی موقع مل جاتا تو فلسطینیوں کے خلاف نفرت کا زہر پھیلانے میں مصروف ہو جاتے۔ وہ ایک باقاعدہ تنظیم اور پروگرام کے تحت قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا کام کر رہے تھے۔ اس اسٹور میں میری ملازمت کے 4 دن کسی خاص واقعے کے بغیر گزر گئے۔ 5ویں دن ایک شخص پتلونوں کی خریداری کے لیے میرے کاؤنٹر پر آیا۔ اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے وہ کوئی آسودہ حال امریکی معلوم ہو رہا تھا۔ کافی دیر کی چھان بین کے بعد اس نے 3 پتلونیں پسند کی اور انہیں اٹھا کر ٹرائل روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں کاؤنٹر پر پھیلی ہوئی بقیہ پتلونیں سمیٹنے لگا۔ اے مسٹر! چند سیکنڈ بعد اندر سے اس کی آواز سنائی دی۔ یس سر! ذرا خاکی رنگ کی اونی پتلون بھی دے دو، 42 انچ لمبی۔ اس نے وہیں سے کہا۔ میں اس کی مطلوبہ پتلون لے کر آڑ میں بنے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف گیا تو وہ دروازہ کھولے میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پھرتی سے ایک رقعہ میرے کوٹ کی جیب میں اڑس دیا اور پتلون لے کر بلند آواز میں شکریہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس حیرتناک واقعے پر میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ میں اس شخص کی نگاہوں میں چمکتا ہوا پیغام پڑھ چکا تھا۔ وہ جو بھی تھا یقیناً میرے خیرخواہوں میں سے تھا۔ چند منٹ بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا اور داموں پر قدرے مول تول کرنے کے بعد اس نے 4 پتلونیں مزید خریدیں اور رسمی انداز میں مسکراتا ہوا چلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے کوٹ کی جیب میں دستی بم رکھ دیا ہو۔ طبیعت پر عجیب ہیجانی کیفیت طاری تھی اور جب بھی دکان کے عملے کا کوئی شخص میری طرف متوجہ ہوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے اشتباہ آمیز نظروں سے گھور رہا ہو۔ خدا خدا کر کے لنچ کے وقفے کا آغاز ہوا اور دکان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں معمول کے مطابق
عقبی دروازے سے نکل کر قریبی ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا۔ ریسٹورنٹ میں آہستہ آہستہ قرب و جوار کی دکانیں اور دفاتر کے ملازمین آتے جا رہے تھے۔ میں ہال سے گزر کر پرسکون انداز میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے روشن دان کا جائزہ لیا۔ وہ کھلا ہوا ضرور تھا، مگر وہاں سے میرا دیکھے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ رقعہ نکالا تو اس کو پڑھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس کی تحریر نے میرے سینے پر سے منو وزنی بوجھ ہٹا دیا۔ اس پر انگریزی میں تحریر تھا: تم پر ناکام قاتلانہ حملہ اسرائیلی حکام نے کرایا تھا تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان خلیج بڑھ جائے۔ آج رات 2 بجے کارلٹن کے کمرہ نمبر 7 میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نگرانی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریر کے خاتمے پر کسی کا نام نہیں تھا، مگر میں وہ تحریر ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے لائٹر کے شعلے سے وہ پرزہ جلا کر اس کی راکھ فلش کے ذریعے کموڈ میں بہا دی اور باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ لنچ ٹائم کے خاتمے پر میں دکان پر پہنچا تو جی چاہا کہ دکان کے یہودی مالک کو بتاؤں کہ وہ جس واردات کی آڑ لے کر فلسطینیوں اور ان کے مقاصد کے خلاف زہر فشانی کر رہا تھا، وہ اسی کے بیمار ذہن آقاؤں کے دماغ کی پیداوار تھی۔ مجھے اپنے دل میں شرمندگی بھی تھی کہ رسوائے زمانہ اسرائیلی پریس اور اپنے متعصب مالک کی باتوں میں آ کر میں بھی فلسطینی تحریک سے قدرے متنفر ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی سرحدوں میں زیر زمین رہ کر کام کرنے والے حالات کے سامنے بے بس تھے۔ وہ دشمن کے ملک میں سرگرم تھے اور اپنے خلاف کیے جانے والے پروپیگنڈے کی تردید نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے یوں غیر متوقع طور پر دوبارہ رابطہ قائم ہو جانے پر مجھے فخر آمیز مسرت ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ محمود تل ابیب میں موجود تھا اور مجھ سے ملنے والا تھا، مگر وسیع اختیارات اور بے شمار وسائل رکھنے والے اسرائیلی حکام بھی اس کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ محمود کے پیغام کے مندرجات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بہت حد تک میری مجبوریوں کا احساس ہے، اور شاید وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنے والا بوڑھا بیرا میرے ہاتھوں کس وجہ سے مارا گیا ہوگا۔ ڈیوٹی کے خاتمے کے بعد جب میں 10 بجے کارلٹن پہنچا تو وہاں کی زندگی کی رعنائیاں اپنے شباب پر تھیں۔ ہال بھنے ہوئے گوشت کے پارچوں اور شراب کی تیز بو سے مہک رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی وہیں رک کر کسی خوش جمال اور شیریں ذہن دوشیزہ کے ہمراہ کھانا کھا کر اپنی کامیابی کا جشن مناؤں، مگر احتیاط کے سبب میں نے یہ پروگرام ترک کر دیا۔ اس رات میں 2 بجنے سے قبل اپنے معمولات میں کوئی فرق نہیں لانا چاہتا تھا۔ نہا دھو کر میں نے حسب معمول اپنے کمرے میں ہی کھانا طلب کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وقت کی رفتار بہت سست تھی اور میری بے چینی لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں یکے بعد دیگرے سگریٹیں پھونکتا رہا اور اندھیرے میں خاموش لیٹا کسی بھی غیر معمولی آواز پر کان جمائے رہا۔ محمود نے اپنے پیغام میں مجھے بے خوف ہو کر نگرانی کی پرواہ کیے بغیر کمرہ نمبر 7 میں پہنچنے کی ہدایت کی تھی، مگر میں اس مرحلے پر کوئی بھی احتیاطی تدابیر نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس ملاقات کی ناکامی کا سبب بن سکے۔ میرا کمرہ کارلٹن ہوٹل کی 3ری منزل پر واقع تھا، جبکہ کمرہ نمبر 7 پہلی منزل پر تھا، اور لفٹ کے ذریعے وہاں تک پہنچنے میں مجھے کم از کم 3 منٹ لگ سکتے تھے۔ لہٰذا میں نے 2 بجنے میں 5 منٹ پر آہستگی سے اپنا بستر چھوڑا اور کمبل کے نیچے دونوں تکیے اس طرح رکھ دیے کہ بادی النظر میں بستر پر کسی شخص کی موجودگی کا گمان ہوتا ہو۔ میں کسی چور کی طرح دبے قدم اپنے کمرے سے نکلا۔ باہر آنے سے قبل میں نے سر نکال کر راہداری میں جھانکا جو دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پھرتی سے دروازہ مقفل کیا اور لفٹ کی طرف جاتے جاتے اچانک اپنا ارادہ بدل دیا۔ اتنی رات گئے لفٹ کے حرکت میں آنے سے ہوٹل کی 4 منزلوں پر آواز پیدا ہوتی، اور اگر کوئی لفٹ کے قریب موجود ہوتا تو اتنی رات گئے لفٹ کے استعمال پر اس کا تجسس بیدار ہو سکتا تھا۔ میں زینوں کے ذریعے پھرتی کے ساتھ نیچے اترتے چلا گیا۔ راستے میں میری کسی سے مد بھیڑ نہیں ہوئی، اور جب میں پنجوں کے بل چلتا ہوا پہلی منزل کے کمرہ نمبر 7 پر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہینڈل کو گردش دیتے ہی دروازے کا اکلوتا پٹ واہ ہو گیا اور میں نے اندر جا کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اندر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور فضا پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اندھیرے میں آ جانے کے باعث میری آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکیں۔ میں نے کسی آواز پر کان جمانے کی کوشش کی، مگر میری دھڑکنوں کی تیز دھمک کے سوا وہاں ہر آواز اس طرح معدوم تھی جیسے کوئی زیرو وہاں موجود نہ ہو۔ میں چند دموں تک ساکت و جامد اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر میں نے اپنے منہ سے ہلکی سی آواز نکالی۔ اس آواز کے ساتھ ہی اچانک میرے چہرے پر کسی ٹارچ کی تیز روشنی چند ثانیوں کے لیے پڑی اور پھر وہی محیب اندھیرا پھیل گیا۔ اندر چلے آؤ۔ تاریکی میں مجھے محمود کی شناسا آواز سنائی دی۔
اور اسے سن کر میرے تنے ہوئے اعصاب میں سکون کی لہر سرایت کر گئی۔ روشنی تو کر دو۔ اندھیرے میں کوئی ہنسا اور پھر ہلکی روشنی والا سبز بلب جل اٹھا۔ ساتھ ہی مجھے ایک اجنبی آدمی نظر آیا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ پڑے ہوئے صوفے پر آرام سے دراز تھا۔ اس کے سر پر سرمئی سمودار ٹوپی تھی۔ گھنی بھووں کے نیچے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سرخ و سفید چہرے پر ہلکی سی فرینچ کٹ داڑھی موجود تھی۔ اس اجنبی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ ڈرو نہیں، دوست تو تمہارا، اس نے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس مرتبہ میں نے اس کے داہنے ہاتھ میں دبا ہوا پستول دیکھا جس کی نال پر سائلنسر چڑھا ہوا تھا۔ تمہارا حلیہ تو یکسر بدل کر رہ گیا ہے۔ میں نے قریب جا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ حلیہ نہ بدلا ہوتا تو اب تک مارا کیا ہوتا۔ یہ آتشی کھلونا تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ میری آنکھیں اندھیرے میں بھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ تمہاری جگہ کو غلط آدمی اس کمرے میں قدم رکھتا تو ایک بے آواز گولی اس کے دل میں سوراخ کر دیتی۔ دروازہ مقفل کر کے وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا اور شہادت کی انگلی سے میز کی سطح کو ٹھونکتے ہوئے بولا، ہاں اب مجھے اس کا حلیہ بتاؤ۔ میں نے سنا تھا کہ تم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کامیابی میں میری کسی کوشش کا دخل نہیں تھا، میں نے ہنس کر کہا، اور پھر کرنل ریٹا کے بارے میں ہر وہ بات اسے بتا دی جو میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ وہ خاموشی سے پرخیال انداز میں میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہوتے ہی مضطربانہ انداز میں مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہو گیا۔ رب العزت کی قسم، اب وہ حرافہ زندہ نہیں بچ سکے گی۔ مجھے تو دکھ ہے کہ میں پہلے اسے پہچاننے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا۔ تو کیا تم اسے جانتے ہو؟ عام لوگوں میں وہ مادام ایلسی کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور جنگی معذوروں کے لیے ایک محتاج خانے کی منتظم و نگراں ہے۔ وہ ہر روز وہاں کچھ وقت گزارتی ہے، مگر اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ وہ ہر وقت عرب عورتوں کی طرح پردے میں رہتی ہے، لوگ صرف اس کی آنکھیں دیکھ پاتے ہیں۔ اوہ یاد آیا، اس کے دفتر میں اس کی کرسی کے قریب ایک تپائی پر اس کا لبادہ بھی پڑا تھا جو برقع نما تھا۔ سماجی حلقوں میں وہ بہت رحم دل مشہور ہے، مگر اب اس کی صفاقی زیادہ دن چھپ نہیں سکے گی۔ جوزف اس کا آخری شکار تھا۔ جوزف کون؟ وہی بدنصیب بوڑھا جو تمہارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ شاید تم نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ میں اتنا کمزرف نہیں ہوں محمود۔ اس نے خاموش رہ کر اشاروں کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، پر میں جانتا تھا کہ پوشیدہ کیمروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اسے محض اس لیے مار دیا کہ وہ یہودیوں کے بے پناہ تشدد کے سامنے سب کچھ اگل دے گا۔ بعد کے واقعات نے میرے اندیشے درست ثابت کر دیے۔ وہ مر گیا، خدا اس کی مغفرت کرے، مگر وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ عیسائی تھا اور محض پیسے کی خاطر ہمارے رابطے کا کام کرتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں محمود کہ اس کے بعد میں ان کا نشانہ بن گیا۔ اگر وہ مجھ کو EHP کا نشانہ نہ بناتے تو شاید میں عمر بھر انہیں ایک لفظ بھی نہ بتا پاتا۔ EHP؟ ہاں، کیپٹن ماریا نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بھیانک ہتھیار ہے۔ ان کے سامنے انسان کی قوت ارادی اور جسمانی مدافعت بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر وہ بدترین ایجاد تم پر آزمائی گئی ہے تو تمہارا کوئی قصور نہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ ہاں، الشیوخ سے کوئی خبر آئی؟ لیلا بچھو کے کاٹنے سے مر گئی۔ اس کے جوتے میں بچھو موجود تھا جس نے پیر میں داخل ہوتے اسے ڈس لیا۔ اب وہاں شیخ کی مکمل حکمرانی ہے۔ لیلا کے مسلح جانثاروں کی لاشیں ابھی تک کھجوروں کے درختوں سے جھول رہی ہیں۔ نواز نامی ایک لڑکے نے وہاں زبردست کام کیا ہے۔ لیلا کے جوتے میں بچھو رکھنے کا منصوبہ اسی کا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اس آبرو باختہ عورت کو اسی طرح کیفر کردار کو پہنچائے گا۔ برقع میں میرے آدمیوں نے دھاوا بول کر یوسف مرزوق اور اس کے حامیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ وہاں بہت گند پھیلا رہا تھا وہ۔ اس علاقے میں ہم نے ان کی بروقت سرکوبی کی ہے اور وہ مدتوں ادھر کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ بولتے بولتے اچانک اسے کیپٹن ہنری کا خیال آ گیا۔ ہنری کو مار کر تم نے ثواب کمایا ہے۔ وہ بہت بڑا موذی تھا۔ جب تم مقررہ وقت پر پبلک لائبریری کے ریفرنس ہال میں نہیں پہنچے تو میرا ماتھا ٹھنکا تھا، مگر بعد کی خبریں بہت حوصلہ افزا نکلی۔ تم واقعی بہت بہادر آدمی ہو۔ شاید تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ ہنری تمہارے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا، اسی لیے اس نے مجھ پر براہ راست ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس کی ہمراہی لڑکی نے کالے خون کا حوالہ دے کر مجھے ششدر کر دیا تھا، مگر میں اس کی مکاری بھانپ گیا اور وہ میرے ہاتھ سے نہ بچ سکی۔ یہ معلومات اس تک کیسے پہنچی؟ قاضی ہادی کو جانتے ہو؟ تو کیا وہ کمینگی پر اتر آیا ہے؟ ہنری کی ساتھی لڑکی نے مرنے سے پہلے یہی بتایا تھا کہ قاضی ہادی کیپٹن ہنری کا انفارمر تھا اور وہ جارج حباش کے مسلم پاپولر فرنٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ قاضی ہادی؟ محمود دانت بھینچ کر بولا، پھر میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہنے لگا، میرے دوست،
تم بہت عظیم آدمی ہو. تم نے اس مختصر سے عرصے میں ہمیں آستین کے سانپوں سے ہوشیار کیا ہے. قاضی ہادی کے بارے میں مجھے عرصے سے شبہ تھا کہ وہ اسرائیل میں ہمارے مقاصد کو سبوتاژ کر رہا ہے، اور اب تم نے اس کی تائید کر دی ہے. وہ حرام زادہ پیشہ ور انفارمر ہے، اور ہمارے گروپ نے مستقل بھاری معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. مگر اب پتہ چلا کہ وہ انہیں ڈبل کراس کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ ہی وہ ہنری کے لیے بھی کام کر رہا تھا. اس کے تقریباً ہر فلسطینی سے گہرے مراسم ہیں. وہ ہمیں بڑی سے بڑی زخم پہنچا سکتا ہے. تو شاید اسے راہ سے ہٹانا پڑے گا. اسے مارنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ بہت مکار اور چالاک آدمی ہے. میں اپنی موجودہ زندگی سے اکتا گیا ہوں محمود. اب میں بھرپور عملی زندگی میں حصہ لینا چاہتا ہوں. تم اس طرح کی نظروں میں آ گئے ہو کہ اسرائیل میں رہ کر کھلے عام کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. فی الحال تمہیں حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا. ان لوگوں کو یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاذ کی صورتحال پیدا نہ کر سکیں. مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ تمہاری طرف سے آج کل بہت زیادہ بھنائے ہوئے ہوں گے. تم بھی تو ان لوگوں کی نظروں میں آ چکے ہو. میری بات اور ہے. انہوں نے تمہاری زبان سے میرا حلیہ سنا ہے. مجھے دیکھا نہیں. نہ میری تصویریں ان کے پاس ہیں، نہ فنگر پرنٹس. تمہارے بارے میں تو انہوں نے اب تک ایک ضخیم فائل تیار کر لی ہوگی. تو پھر میں اسرائیل سے نکل جانے کو ترجیح دوں گا. یہ حالات پر منحصر ہے. تھوڑا سا صبر کرو. جیسے ہی موقع ملا میں تم سے رابطہ قائم کروں گا. میں سمجھ چکا ہوں کہ بیکار بیٹھنا تمہارے لیے مشکل ہے. تم سے ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ اسے مجھ پر ہی چھوڑ دو. نہ جانے وہ کب تمہیں دوبارہ EPH کا نشانہ بنا ڈالیں. میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے محمود. وہ کیا؟ کیوں نہ میں قاضی ہادی سے نمٹ لوں. وہ لوگ تمہیں اس کا موقع کہاں دیں گے؟ یہ بات میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں. ماریا نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگوں کی جانب سے کوئی ہدایت ملے تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلسل تمہاری نگرانی کرا رہے ہیں. اس وقت میرا نگراں کہاں ہے؟ تمہارے فلور کے ایک کمرے میں بے ہوش پڑا ہوگا. شروع میں 3 راتیں اس نے جا کر گزاری تھیں، مگر تمہارے معمول سے واقف ہو جانے کے بعد اس نے ایک لڑکی سے دوستی گاٹھ لی. وہ 12 بجے ہوٹل بند ہونے کے بعد اسی کے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور آج دوپہر کو نقب زنی کر کے سرنج کے ذریعے اس کمرے میں موجود شراب کی 2 بوتلوں میں خواب آور دوا ملا دی گئی تھی. پھر قاضی ہادی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جیسے تمہاری مرضی، مگر یہ یاد رکھنا کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے. آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا. اس کی تم فکر مت کرو. ایسے شکار کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ حکم تمہیں کون دے گا؟ کون سا حکم؟ قاضی ہادی کے سلسلے میں تم ماریا کو کیا بتاؤ گے؟ اوہ، اس بارے میں تمہارا کوئی بھی ہرکارہ مجھے کالے خون کے حوالے سے فون پر ہدایت دے سکتا ہے. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. اس کے بعد میں کچھ دیر وہاں مزید بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا. پھر 4 بجے کے قریب میں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا. باہر راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی. میں دبے قدموں سیڑھیاں عبور کر کے 3ری منزل پر اپنے کمرے میں جا پہنچا اور تکیے ہٹا کر بستر پر دراز ہو گیا. کافی دیر تک میں محمود کے ساتھ اپنی اس ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا. آخر کار میری آنکھ لگ گئی.